بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کی اس ویڈیو میں دیا گیا وظیفہ جنات کے ذریعے آپ کو آپ کی محبت کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس وظیفے میں آپ کو قرآن پاک کی سورۃ الجن کی ایک ایسی آیت کریمہ بتاؤں گا جس کے ساتھ نہ صرف موکلات جڑے ہوئے ہیں بلکہ انشاءاللہ العزیز ایسے نیک جن بھی جڑے ہوئے ہیں کہ اگر اس آیت کریمہ کو ایک خاص طریقے سے پڑھ لیا جائے تو وہ جنات آپ کا حکم ماننے پہ تابع ہو جاتے ہیں، آپ عامل ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ اجازت کے ساتھ اور طریقہ کار کے مطابق اس وظیفہ کو پڑھ لیں گے تو آپ کو ایسے ہی اثرات ملیں گے کہ آپ کا محبوب اپنی ایک ایک رگ میں اور اپنے جسم کے ایک ایک حصے میں آپ کی محبت کو محسوس کرے گا۔ آپ کا محبوب خود چاہے گا کہ آپ کو اپنے جسم کے اندر سما لے اور ہر وقت آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، ہر وقت محبت کا اظہار کرنے کے لیے اور ہر وقت اس کوشش میں لگا رہے گا کہ کب اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے، یا اگر نکاح ہو چکا ہے یا آپ کے دیگر جائز رشتے ہیں جو آپ سے ناراض ہیں، ان کے لیے اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ایسی مدد ملے گی کہ آپ کو کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت تک نہیں پڑے گی۔ لیکن ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ اس وظیفہ کو پڑھتے ہوئے، اس کے پڑھ لینے کے بعد آپ کو کسی قسم کے جنات نظر نہیں آئیں گے۔ جس کے لیے آپ یہ پڑھیں گے اس کو بھی کسی قسم کے جنات نظر نہیں آئیں گے، صرف اور صرف اس کے اثرات محبت کی صورت میں، تڑپ کی صورت میں اور آپ کی طرف آپ کے محبوب کے مائل ہونے کی صورت میں آپ کو نظر آئیں گے۔ جنات کی مدد حاصل کرنے کے لیے اس وظیفہ کو پڑھنے کا خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جمعرات کی رات کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ نئے چاند کی پہلی رات ہو۔ اگر نئے چاند کی پہلی رات نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی جمعرات کی رات میں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے اور آپ جمعرات کی رات میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ منگل کے دن کے علاوہ کسی بھی دن کو گزار کے اس دن کی رات میں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفہ کو پڑھنے کا خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک سفید رنگ کا کاغذ لینا ہے۔ اس کاغذ کے اوپر آپ نے اپنے محبوب کا نام تھوڑا بڑا کر کے لکھ لینا ہے۔ اگر ساتھ محبوب کی والدہ کا نام بھی لکھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، محبوب کی والدہ کا نام نہ لکھیں، صرف محبوب کا نام لکھ لیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس وظیفے کو ہمیشہ پاکی کی حالت میں ہی کیا جاتا ہے، اور اگر آپ نے دیکھ کے آیات کریمہ پڑھنی ہے تو پھر آپ نے باوضو ہو کے ہی پڑھنی ہے، لیکن اگر آپ زبانی یاد کر لیں، حفظ کر لیں تو پھر آپ بغیر وضو پاکی کی حالت میں بھی انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ خاموشی والی جگہ ہو جہاں پہ کوئی بھی آپ کو تنگ یا ڈسٹرب نہ کرے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، اگر کوئی بیچ میں گفتگو کر دے گا، آپ سے بات کر لے گا تو پھر اس کے اثرات خراب ہو جائیں گے، تسلسل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی بھی نوری وظیفہ ہو، جب آپ وہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں یا پڑھ چکے ہوں تو کبھی بھی اس کا ذکر کسی کے ساتھ نہ کریں۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں تب بھی رجت کا مسئلہ بنتا ہے۔ تو آپ نے نام لکھ لینے کے بعد اس کاغذ کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور آپ نے ایک زائد وظیفہ اول و آخر ایک ایک بار درود شریف کے ساتھ یا ودودو یا ودودو 100 مرتبہ پڑھ کے اس کاغذ کے اوپر پھونک دینا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے اس وظیفہ کو اس طرح سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ آیت کریمہ میں نے 1 مرتبہ پڑھی ہے۔ اس آیت کریمہ کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد
इस कागज़ को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है जिसके ऊपर महबूब का नाम लिखा हुआ है। कागज़ का कोई भी साइज़ हो सकता है। इसके बाद आपने मज़ीद 10 मरतबा इसी तरीक़ाकार के मुताबिक इस आयत करीमा को पढ़ना है और इस कागज़ को 4 हिस्सों में तकसीम कर देना है। फिर मज़ीद 10 दफ़ा इस आयत करीमा को इसी तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ना है और मज़ीद हिस्सों में तकसीम करते जाना है, यहाँ तक कि आप कुल 100 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़ेंगे। हर 10 मरतबा पढ़ लेने के बाद कागज़ के टुकड़े करते जाएंगे। जब ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लें तो कागज़ के इन टुकड़ों को कहीं भी आप दफना दें। दफनाते साथ ही इसके शदीद तरीन असरात शुरू हो जाएंगे। महबूब रगो जान तक तड़पना शुरू हो जाएगा। इसे सिर्फ़ एक ही दफ़ा किया जाता है। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।